بہت پہلے ایک سلطنت تھی جس پر ایک عقلمند اور مہربان بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو اس کی آنکھ کا تارا تھی۔ وہ اتنی منصفانہ اور پیاری تھی کہ ہر کوئی اسے چاند کی شہزادی کہتا تھا، کیونکہ اس کی جلد چاند کی طرح اور اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھی۔ چاند کی شہزادی کے بہت سے چاہنے والے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کا دل نہیں جیت سکا، کیونکہ وہ دنیاوی معاملات میں دلچسپی ہی نہیں رکھتی تھی، بلکہ صرف رات کے آسمان کے اسرار میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ چاند اور ستاروں کو دیکھنا پسند کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ ان میں کیا راز چھپے ہیں۔ وہ اکثر خواہش کرتی تھی کہ وہ چاند پر اڑ کر اس کی سطح کو پہنچ جائے۔ ایک رات وہ اپنی بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آسمان سے ایک روشنی گرتی ہوئی دیکھی جو کہ شہزادی کے محل میں آ گری، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے بھاگی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ایک نوجوان کو زمین پہ بے ہوش پایا۔ وہ ایک عجیب کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے سر پر ہیلمٹ تھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا سے آیا ہو۔ چاند کی شہزادی نے نوجوان کی طرف ایک عجیب کشش محسوس کی، اور جب اس نے اس کا ہیلمٹ ہٹایا اور دیکھا کہ اس کا چہرہ سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں کے ساتھ خوبصورت ہے، وہ دونوں جلد ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اور اس نوجوان نے اسے بتایا کہ وہ ایک دور دراز سیارے کا خلا باز ہے اور وہ چاند کو تلاش کرنے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنے سیارے پر واپس جانا ہے، لیکن وہ شہزادی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کی روح کی ساتھی ہے۔ چاند کی شہزادی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی، اور انہوں نے استبل سے ایک گھوڑا چرایا اور وہاں جا پہنچے جہاں ان کا خلائی جہاز کھڑا تھا۔ اور ادھر شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ اور اس کے محافظوں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، اور بادشاہ نے انہیں رکنے کی التجا کی اور یہ کہا کہ بیٹی، اگر تم چلی گئی تو وہ دوبارہ تمہیں کبھی دیکھ نہیں پائے گا۔ اور ادھر چاند کی شہزادی اپنے والد اور اس خلا باز کی محبت کے درمیان میں پھنس چکی تھی۔ وہ ان دونوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اسے انتخاب کرنا تھا۔ اس نے چاند کی طرف دیکھا اور اس کی طرف ایک مضبوط کھنچاؤ محسوس کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ پھر اسے ایک خیال آیا۔ شہزادی نے خلا باز سے کہا کہ وہ اسے اپنا ہیلمٹ دے اور اسے اس کے سر پر رکھ دے، اور کہا کہ وہ اس کے بغیر ہی چاند پہ ٹیک آف کر جائے، اور یہ وعدہ کیا کہ وہ اسے چاند پر ملنے ضرور آئے گی۔ اور پھر شہزادی نے اسے اس طرح الوداع کہہ دیا۔ شہزادی پھر اپنے باپ کی طرف بھاگی اور اسے گلے لگایا اور یہ کہا کہ اسے اس بات پر افسوس ہے، اور کہا کہ وہ اسے بے حد پیار کرتی ہے اور ہمیشہ اس کی بیٹی رہے گی۔ ادھر شہزادی نے ہیلمٹ کا بٹن دبایا اور چاند پہ جا لگی۔ اس کے بعد اس کے باپ نے دیکھا کہ چاند پر اس کی بیٹی یعنی چاند کی شہزادی کی تصویر تھی۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد بادشاہ اور اس کے محافظ دنگ رہ گئے۔ اور ادھر اس خلا باز نے چاند پر شہزادی کی تصویر بھی دیکھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے روح میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی زندگی ترک کر دی۔ اس نے محبت اور غم میں اضافہ محسوس کیا، اور شہزادی کی یاد کا احترام کرنے کے بعد یہ عہد کیا، اور اس نے چاند پر ایک جھنڈا لگایا جس پر اس شہزادی کا نام لکھا تھا۔ اور پھر وہ مرتے دم تک شہزادی کی یاد میں جیتا رہا، اور اس طرح چاند کی شہزادی کا قصہ مکمل ہوا۔ اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب بھی ہر رات جب چاند نکلتا ہے تو لوگ چاند پر اس کی تصویر دیکھتے ہیں اور اس کی کہانی یاد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ستاروں کی ملکہ اور چاند کی شہزادی ہے۔